اور خبر دیں گے آپ کو، سندھ میں فورینسک لیب کے قیام میں تاخیر، خصوصی گاڑیاں موجود، عملہ اور عمارت نہیں۔ سندھ فورینسک لیب 2020 سے اب تک کیوں نہ بن سکی؟ سندھ فورینسک سائنس لیب کے قیام میں تاخیر، پرمٹنگ اور وزٹ کے 17 اکتوبر کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ نعیم، بتائیے گا۔ جی، بہت اہم یہ آپ کہہ سکتے ہیں انکشافات سے بھرپور خبر ہے کہ 4 ماہ قبل مانیٹرنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس صلاح الدین، جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے مانیٹرنگ جج ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فورینسک لیب جو سندھ میں بننی ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، کافی سال ہو گئے وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ پھر انہوں نے سپتمبر میں لاسٹ ایئر وزٹ کیا اس لیب کے جگہ کا، جو کہ بلڈنگ آپ اس وقت ناظرین دیکھ سکتے ہیں ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے پھر میٹنگ بھی کی، بریفنگ دی انہیں سب سے پہلے ہوم سیکرٹری سندھ نے، اور ہوم سیکرٹری سندھ کے کو جو سوال کیے گئے جسٹس صلاح الدین صاحب سے نے اس میں لکھا ہے منٹس میں کہ وہ چند سوالوں کے غیر تسلی بخش جواب ان کے تھے، تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب پھر انہیں وہاں پر ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن موجود تھے، انہیں پوچھا گیا جب جسٹس صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے انکشاف کیا، یہ لفظ یوز کیا گیا ہے کہ انکشاف ڈسکلوز انہوں نے کیا کہ اب تک کوئی فورینسک کرائم سین جو ہے وہ اب تک وہ نہیں کر سکے، کوئی ایسی کلیکشن ایویڈینس کی فورینسک کے حساب سے نہیں کی گئی۔ پھر انہوں نے بتایا اس وقت سندھ پورے میں 50 موبائل یونٹس موجود ہیں، اور پھر جسٹس صاحب نے وہ موبائل یونٹس چیک کرنے کے لیے جو قریب کے ملید کے موبائل یونٹس تھی اس کو وہاں ہی طلب کیا، اور وہاں کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے جب بریف کیا تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ موبائل یونٹ میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، نہ عملہ ہے، اور نہ ہی لیب جو ہے وہ اب تک مکمل ہوئی ہے۔ اس پر وہ کافی جو ہے وہ ناراضگی ظاہر کی جسٹس صلاح الدین نے، جو مانیٹرنگ جج ہیں انسداد دہشت گردی کے۔ پھر وہاں پر منٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو فورینسک کے حساب سے ہے وہ بھی سندھ بھر میں نہیں ہے۔ تو پھر جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے کوئی ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو سندھ بھر سے ملیں گے کہ جب تک کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں، کوئی ایسی کوئی تعلیم دی ہی نہیں جا رہی، تو آپ کو ایکسپرٹس کہاں سے ملیں گے؟ پھر جسٹس صلاح الدین نے یہ بھی ڈائریکشن دی کہ انہیں بتایا گیا کسی جگہ سورسز سے انہیں پتہ چلا کہ مزید کچھ اور دفاتر یا ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس بلڈنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بلڈنگ میں سوائے فورینسک لیب کے کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو سانحہ گل پلازا بھی ہوا وہاں پر بھی پنجاب فورینسک ایجنسی کے لوگ وہاں گئے، اور وہ کاز آف فائر ان کا کام ہے وہ دیکھنے وہاں گئے، اور 5 سال ہو گئے 2020 سے اس پر یہ عمارت شروع ہوئی تھی، آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، نہ عملہ ہے نہ اکوپمنٹ ہے، اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب ہوگا۔ پھر مانیٹرنگ جج نے یہ کہا کہ آئندہ یہ میٹنگ سالانہ نہیں ہوگی، میں جب چاہوں گا آپ کا وزٹ یہاں پر کروں گا اور اس کو دیکھوں گا کہ یہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ آج کل کے اتنے کہہ لیں کہ مشکل دور، اور جہاں پر ایک دہشت گردی کی لہر بھی ملک میں دوبارہ آ رہی ہے، تو اس ماحول میں بھی اتنی یہ نااہلی کی بات ہے کہ ابھی تک ایک اہم ڈپارٹمنٹ جو کہ کرائم سین کے حوالے سے اہم ہے، کراچی جیسے شہر میں اور سندھ میں موجود نہیں ہے، لیکن اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 4 ماہ ہو گئے۔ یہ میٹنگ منٹس جو ہیں یہ 17 اکتوبر کو ڈپٹی رجسٹرار کے سائن سے، اور ایک انچارج ہیں رجسٹری کا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے، ان کے دستخطوں سے یہ منٹس جو اس وقت ایکسکلوسیولی ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ جاری ہوئے۔ یہ انتہائی اہم ہیں، اور سندھ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ منٹس بھیجے گئے ہیں، اور انہی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے یہ ہم تک پہنچے، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ سندھ میں فورینسک لیب جو ہے اب تک 5 سالوں سے جو شروع ہوئی تھی مکمل نہ بلڈنگ ہوئی ہے، اور نہ ہی وہاں اکوپمنٹ ہے، اور عملے کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے۔ جی ٹھیک ہے، دستاویزات ایئر بائی نیوز نے حاصل کر لی، بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔